بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم ٹھیک دیکھ رہے ہو شفیع، یہ آدمی بے ہوش ہے اور اس کی کلائی ٹوٹ گئی ہے۔ سردار خان کے سر میں چوٹ آئی ہے، یہ لڑ پڑے تھے آپس میں، انہیں یہاں سے اٹھواؤ، جلدی کرو۔ شفیع سٹ پٹا کر پیچھے ہٹا اور الوی کی نبض ٹٹولنے لگا۔ وہ ایک خان، جا کر بشیر صاحب کو بلا لا۔ وہ کون ہے؟ وہ جی ڈاکٹر ہے، ادھر گاؤں کی ڈسپینسری میں کام کرتا ہے، ان کو ان کے پاس لے جا، اٹھا اس کوڑے کرکٹ کو، یہ سب کچرا ہے، پھینک دے باہر اسے۔ شفیع اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی زئی کی مدد سے تینوں کو وہاں سے اٹھایا اور باہر لے چلا۔ سردار خان اور مبشر ان کے پیچھے تھے اور یوں چل رہے تھے جیسے وہ کسی جنازے کے ساتھ ہوں۔ 7 دن کی مہلت ہے سردار خان، یاد رکھنا۔ میں نے برآمدے میں نکل کر انہیں للکارتے ہوئے کہا، کسی نے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سب کے سب چپ چاپ باہر چلے گئے۔ ڈلوں صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے اور سورج نے شام کی دہلیز پر سر رکھ دیا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں جس کام کے لیے وہاں آیا تھا اس کے بارے میں ابھی تک ڈلوں صاحب سے کوئی بات ہی نہ کر سکا تھا اور وقت دغا دے رہا تھا۔ آسیہ کسی نئے ڈگن میں جا پھنسی تھی، اذیتوں کا ایک نیا باب اس پر کھل چکا تھا اور میرے ہاتھ میں میری ناکامیوں کا بس ایک ڈنڈوکا ہی پکڑا رہ گیا تھا، وہ ڈنڈوکا جس کی دستگی میرے ہی ہاتھ کی زنجیر بنتی جا رہی تھی۔ زندگی کی ساری چمک دمک، ساری رونق، ساری جلملاہٹ ماند پڑتی جا رہی تھی۔ شاید میرے حوصلے پست ہو چکے تھے، میں اپنے ہی آپ سے شرمسار ہو گیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا وہ شام مجھے اتنی اداس، اتنی مزمل اور اتنی بے رنگ نظر نہ آتی، میں خود کو اتنا زیادہ پر بریدہ محسوس نہ کرتا۔ رات کا کھانا کھا کر میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ ڈلوں صاحب اپنے گن مین برکت کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئے۔ وہ بہت پریشان دکھائی دیتے تھے۔ برکت کو برآمدے میں روک کر وہ اندر آئے اور بولے، اوہ ہاشم خان، یہ کیا غضب کر دیا آپ نے؟ میں نے روکا بھی تھا آپ کو، ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ میں نے تو آپ کے سامنے انہیں جانے دیا تھا، مگر وہ سردار خان اپنے مسلح آدمی لے کر آ گیا تھا، میں اسے بلانے نہیں گیا تھا۔ ڈلوں صاحب، میں نے لحاف اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، پھر بھی بندہ خدا کچھ تو سوچا ہوتا، یہ میرا گھر ہے، وہ میرے مہمان ہیں، میرے لیے کام کر رہے ہیں، میرے سامنے انتخابات کا مسئلہ ہے، میری عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ وہ بہت زیادہ تل ملا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے ڈلوں صاحب، مگر اس سردار خان نے بتایا نہیں آپ کو کہ اس نے کیا کیا ہے، کس طرح وہ مجھ پر چڑھ دوڑا تھا، وہ پستول لے کر آئے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں سننا ہے ہاشم خان، میرا ایک پہلو مفلوج کر دیا ہے آپ نے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر سردار خان نے وہ وجہ نہیں بتائی آپ کو۔ میں نے تو آپ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، ورنہ گردن تو اس کی بھی توڑنا چاہتا تھا۔ آپ کے پاس کوئی جواز ہوگا، مگر میرے پاس کیا رہ گیا ہے؟ معذرت کے لیے مناسب الفاظ بھی مجھے نہیں مل رہے۔ میری بات سنیں ڈلوں صاحب، میری بہن مجیدن کو اس سردار خان نے ذلیل کرنے کے بعد اپنی نوکر کے حوالے کر دیا۔ اس نے آگے اسے سندھ کے کسی ہاری کے ہاتھ بیچ دیا۔ بتائیں، میری جگہ بیٹھ کر بتائیں میں کیا کروں؟ اس سردار خان کو میں نے آپ کی وجہ سے زندہ جانے دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کتنی بہنیں ہیں آپ کی جو یوں خوار ہو رہی ہیں؟ یہ کس بہن کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ وہ میری منہ بولی بہن ہے ڈلوں صاحب، مجیدن نام ہے اس کا، اور میں اس کی عزت کو سگی بہن سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ سردار خان نے 7 دن کے اندر اندر مجیدن کو ادھر آپ کے پاس نہ پہنچایا تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کی اور مبشر کی آنکھیں نکال لوں گا۔ یہ بات میں نے اسے بتا دی ہے، یہ آپ کی حویلی ہے اور اسی لیے میں نے ان کو مہلت بھی دے دی، ورنہ میں ان کی گردن دبا کر انہیں ساتھ لے کر وہاں جاتا جہاں مجیدن ذلیل ہو رہی ہے، بغیر نکاح کے وہ کسی شوہدے کے گھر میں پڑی سسک رہی ہے۔ میں نے بستر سے اتر کر بوٹ پہنتے ہوئے کہا، جب میں کوٹ پہن کر کمبل بھی اوڑھ چکا تو ڈلوں صاحب بڑے ہی مضطرب لہجے میں بولے، یہ تیاری کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ میں واپس جا رہا ہوں، میں تو اپنی ہی ایک بپتا لے کر آپ کے پاس آیا تھا، مگر آپ کو میری بات سننے کی فرصت ہی نہیں ملی، یہاں اور ہی میچ شروع ہو گیا۔ یہ کہہ کر میں نے
نے گدے کے نیچے سے نکال کر اپنی اسٹین گن کندھے پر لٹکائی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو وقت نہیں دے سکا، سارا دن صبح کے خونی ڈرامے کے چکر میں پھرتا رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے مجھے آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میری تو جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے۔ بس اس سردار خان کی ناراضگی میں مول نہیں لینا چاہتا تھا، پر خیر دیکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس بپتا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بڑے رسان سے دوبارہ پلنگ پر بٹھا کر سگریٹ پیش کیا۔ میرا غصہ قدرے ڈلا تو میں نے آسیہ کے بارے میں ساری بات انہیں بتا دی۔ وہ حیرت زدہ سے ہو کر وہ سارا قصہ سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ برآمدے میں بیٹھے ملازم کو پکار کر بولے، اوے برکت، چل اس برکی سے کہہ وہ ہماری گاڑی باہر نکالے۔ برکت وہاں سے بہت بہتر سائیں کہہ کر ٹلا تو وہ بولے، اپنے صبح آتے ہی مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا دیا؟ میں جلسے کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل دیتا۔ یہ معاملہ تو بہت ہی سنگین معلوم ہوتا ہے۔ اب کی بار پولیس شاید اس بات کو کچہری تک بھی نہیں جانے دے گی، ان کے اپنے بھی تو حربے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر بولے، آسیہ کو تمہارے کسی ٹھکانے کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ نہیں؟ نہیں، نہ وہ جانتی ہے اور نہ ریٹا ہی کو میں نے کچھ بتایا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ کے حق میں جاتی ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ لوگ کہیں آپ کی بو سونگتے سونگتے آپ تک نہ پہنچیں۔ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں ہے چودھری صاحب۔ میں تو آسیہ کے بارے میں فکر مند ہوں، وہ بیمار ہے اور اس کا آپریشن کیا گیا ہے، مجھے احساس ہے، اسی لیے تو ہم ابھی لاہور جا رہے ہیں۔ پھر بھی آپ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ وہ دونوں صحیح سلامت ہوں گی اور آسیہ کو وہ بے علاج نہیں چھوڑ سکتے۔ پولیس کے ہاتھ میں کسی شخص کا مر جانا ان کی اپنی موت کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، آئے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے مجھے حویلی میں سے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آئے۔ ڈیوٹی کے بڑے دروازے کے سامنے برقی کار لیے کھڑا تھا۔ ڈھلوں صاحب نے پچھلی نشست پر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم اسی وقت لاہور کی طرف چل دیے۔ گاڑی ذرا سنبھل کر پکی سڑک پر چڑھی تو وہ بولے، اس جمیل احمد کا میں نے بڑی مشکل سے بند کیا ہے۔ تبادلے کے خوف سے وہ چپ ہوا، ورنہ آپ کی جان نہ چھوڑتا۔ وہ اچھا پولیس افسر ہے، اپنے فرض کو پہچانتا ہے، پھر بھی اگر وہ بہت شور مچاتا تو ادھر ادھر کھسک جاتا۔ میں نے اس احسان کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو ڈھلوں صاحب غیر محسوس طریقے پر جتلا رہے تھے۔ سردار خان کا آدمی بڑی دیر بعد ہوش میں آیا۔ اسے کیا کر دیا تھا آپ نے؟ کہ لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ میں نے معاملے کی اصل نوعیت کو ان سے چھپاتے ہوئے کہا، ہاشم خان، آپ نے ذرا سی دیر میں کئی لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ سردار خان سے آپ کی نفرت کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہے آپ کو؟ اس سردار خان نے کچھ نہیں کہا آپ سے؟ نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ آپ خواہ مخواہ اس سے الجھ پڑے تھے۔ یہ بات نہیں تھی ڈھلوں صاحب، اصل مسئلہ وہی مجیدن کا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ بڑی محویت سے میری بات سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہوا تو میرا کندھا تھپ تھپا کر بولے، برخوردار میری مانے تو اس قصے کو چھوڑ دیں، اب مجیدن کی واپسی آپ کو کوئی خوشی نہ دے سکے گی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مجیدن مجھے آسیہ جتنی ہی عزیز ہے۔ ڈھلوں صاحب، سردار خان نے میری بات نہ مانی تو اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرے لہجے کی تیزی پر سٹپٹا سے گئے، بولے، ابھی تو اس بیچاری آسیہ کا مسئلہ حل کرنا ہے ہمیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس سے بات کروں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر لاہور آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں DIG سے بات کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے لودھی صاحب اس معاملے میں ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے کار کے بند شیشوں میں سے باہر افق پھیلی رات کے ہولناک منظر پر نظر جما دی۔ کار بڑی ہی سبک رفتار تھی اور ہموار سڑک پر وہ تیرتی چلی جا رہی تھی۔ ڈھلوں صاحب کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ نہیں بولے۔ جب لاہور سامنے نظر آنے لگا تو وہ ڈرائیور سے کہنے لگے، بھائی ہمیں ادھر شاہ جمال روڈ پر لے چلو، لودھی صاحب کے ہاں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں
ادھر ہی جا رہا ہوں، ہاشم صاحب بھی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ برکی نے پوچھا۔ انہیں ان کے سامنے نہیں لے جاؤں گا، ہمیں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں برکی نے شاہ جمال روڈ پر پہنچ کر کار ایک چھوٹے سے بنگلے کے سامنے کھڑی کر دی۔ آپ ادھر ہی ٹھہریں ہاشم صاحب، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بنگلے کے کھلے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ برکی نے کار ذرا آگے بڑھا کر درخت کے قریب اندھیرے میں کھڑی کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ ڈھلوں صاحب مجھے بھی اپنے ساتھ اندر لے جاتے تاکہ میں بھی جان سکتا کہ اس پولیس افسر کی پوٹ میں کیا ہے اور وہ میرے معاملے پر کیا رائے رکھتا ہے، مگر ڈھلوں صاحب کے مغز میں یہ بات آ ہی نہ سکی۔ وہ اپنی احتیاطوں کی اوٹ لیے اندر چلے گئے۔ میری بے کلی ایک دم حد سے بڑھ گئی اور میں برکی سے کچھ کہے بغیر کار سے اتر گیا۔ بنگلے کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ لودھی صاحب کے ہاں کوئی ایسا ملازم نہیں ہے جو دروازے پر پہرا دے سکے۔ میں اپنے تجسس کی طغیانی میں بہتا ہوا گیٹ کے اندر جا گھسا۔ ڈھلوں صاحب عمارت کے اندر جا چکے تھے۔ میں صحن عبور کر کے بنگلے کے برآمدے میں جا پہنچا۔ وہاں 2 بتیاں جل رہی تھیں اور ان کی روشنی مجھے ہولائے دیتی تھی۔ عمارت کا صدر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں برآمدے سے نکل کر دائیں طرف بڑھا، وہاں روشنی نہیں تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا ذرا آگے بڑھا تو ایک کمرے میں سے مجھے ڈھلوں صاحب کے کہے کی آواز سنائی دی۔ وہیں رک گیا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ کوٹھی میں لودھی صاحب نے کوئی کتا بھی نہیں چھوڑ رکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈھلوں صاحب، میں ملنگ آدمی ہوں، مجھے کروفر دکھانے کا کوئی شوق نہیں۔ خواہ مخواہ سنتریوں کو ادھر باندھ رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر بھی لودھی صاحب کچھ تو کرنا چاہیے آپ کو، گیٹ بھی آپ کا کھلا رہتا ہے۔ وہ میرا ملازم ہے نورا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہے، اس نے کھلا چھوڑ دیا ہوگا، وہ ابھی آئے گا تو بند کر دے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس قصے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ بس ایسے ہی یار، وہ آہو صاحب ہے نا، وہ راوی روڈ والے، میں ان کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ وہ تو آج کل گاؤں گیا ہوا ہے، ہادی علی کی زمینوں کا مالک تو اب وہی ہے نا، لودھی نے کہا۔ مجھے اس نے ہی پیغام بھیجا تھا پرسوں کے جیسے بھی ہو سکے میں آسیہ کو پولیس کی حراست سے چھڑا دوں۔ بات یہ ہے ڈھلوں صاحب کہ مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دونوں لڑکیاں کس ایجنسی کی تحویل میں ہیں۔ سنا میں نے بھی ہے کہ غلام جیلانی کی گردن ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور اب وہ کسی بھی وقت اسے گرفتار کر لیں گے۔ اس بدماش نے ہم سب کو ذلیل کر دیا ہے، بہت ہی عیار آدمی ہے وہ تو صحیح ہے، مگر وہ بیچاری بہت زیادہ بیمار ہے، اس کا آپریشن ہوا تھا۔ مجھے تو اس کی زندگی کی فکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ڈھلوں صاحب، ہمیں آپ غلام جیلانی دے دیں، ہم آپ کو وہ لڑکیاں واپس کر دیں گے۔ کرتے ہیں یہ سودا ہم سے۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے غلام جیلانی کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو میں آپ کو بتا نہ دیتا، ڈھلوں صاحب نے لودھی کا وار بچاتے ہوئے کہا۔ اتنا احمق تو نہ سمجھے ہمیں، اس آدمی کو ہم ہر قیمت پر پکڑ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے ڈی ایس پی منان کو بھی ذلیل کر دیا تھا، وہ تو اس عورت ماجدہ نے مہربانی کی اور اسے رہا کروا دیا، ورنہ وہ تو شاید زندہ سلامت کبھی ہمارے پاس واپس نہ آتا، لودھی نے بڑے ہی غضبناک لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اس نے منان کا سارا واقعہ ڈھلوں صاحب کو بتا دیا۔ اس پر وہ بولے، اس ماجدہ کے بارے میں تو مجھے آپ نے بتایا ہے، ورنہ اس کے متعلق تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر آپ کو پتا ہے کہ بڑے صاحب جیلانی کے بہت زیادہ مداح ہیں۔ ہاں یہ بات بھی ہے، وہ بدماش اسی لیے بچ نکلتا ہے جیلانی، اور میرا خیال ہے کہ پولیس کے کچھ ایسے افیسر بھی ہیں جو در پردہ جیلانی کی مدد کرتے ہیں، ورنہ ایسا اندھیر کبھی نہ مچتا۔ تو پھر میں کیا سمجھوں؟ مجھے تو اس لڑکی کی زندگی عزیز ہے، بیچاری بالکل بے گناہ ہے، اسے قید کی سزا بھی بلا وجہ ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے ڈھلوں صاحب، میں اس بارے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اب یہ سارا معاملہ نئے آئی جی صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم وہ لڑکیاں کہاں رکھی گئی ہیں۔
آپ معلوم تو کریں، ٹیلی فون آپ کے سامنے ہے، مجھے مایوس نہ کریں، یہ واقعی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اتنا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں کس سے بات کروں؟ ٹھہرے، میں ایک صاحب سے بات کرتا ہوں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ یہ کہہ کر لودھی صاحب نے فون کے نمبر گھمائے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کہہ رہے تھے، ہیلو ارشد صاحب، کیا حال ہے مولانا؟ یار وہ جیلانی کی بہن کا کیا بنا؟ کہاں رکھا گیا ہے اسے؟ سنا ہے وہ بہت بیمار تھی۔ اچھا، اتنی سخت نگرانی ہے اس کی، مگر اب ہوگا کیا؟ وہ کچھ بتا بھی دے گی کہ نہیں؟ ہاں، اسے معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس کا بھائی کہاں ہے، اس کا اڈا کون سا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کل بتانا اسے کہاں رکھا گیا ہے اور اس سے کوئی سراغ ملا بھی ہے کہ نہیں۔ جیلانی ہاتھ نہ آیا تو پھر پولیس کو اپنی مونچھیں منڈوانی پڑیں گی۔ قسم اللہ کی بہت ذلیل ہو گئے ہیں یار ہم۔ اچھا مولانا، کل مجھے فون پر اطلاع دو، ساری بات معلوم کر کے مجھے ضرور بتاؤ۔ یہ کہہ کر لودھی نے فون بند کر دیا۔ بولا، ڈلو صاحب، کل آپ دوپہر کو مجھے ملیں، پھر میں شاید آپ کو کچھ بتا سکوں۔ ٹھیک ہے لودھی صاحب، اب مجھے بڑے صاحب سے ہی ملنا پڑے گا، اس بیچاری کو خواہ مخواہ یہ مصیبت جھیلنا پڑ رہی ہے۔ آسیہ سے آپ کی ہمدردیاں میری سمجھ میں نہیں آئیں، بہرحال ہو سکے تو آہو کو میرے پاس بھیجیں، میں اس سے کہہ دوں گا وہ آپ سے مل لے گا۔ یہ بتائیں وہ عورت ماجدہ اب کہاں ہے جس نے منان کی جان چھڑا دی تھی؟ وہ ادھر ہی ہے، اسی شہر میں، مگر وہ بہت پہنچی ہوئی عورت ہے۔ ڈلوں صاحب، منان کی جان چھڑا کر وہ بھی رپوش ہو گئی، اور آہو نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اس کے گھر سے قیمتی زیورات چرا کر بھاگ گئی تھی، اور آپ اسے بھی نہیں ڈھونڈ سکے ہیں۔ یہ حالت ہے آپ کی کارکردگی کی۔ ہمیں شرمندہ نہ کریں ڈلوں صاحب، وہ عورت جیلانی کے گروہ میں شامل ہے۔ ہمیں امید تھی کہ جیلانی اس کے گھر واپس آئے گا۔ وہ سارا قصہ تو آپ کو بتا چکا ہوں، بس جیلانی خطرے کی بو سونگ کر عین اس وقت بھاگ نکلا جب وہ ماجدہ کے گھر سے 8-10 مکان دور تھا۔ اس کی قسمت اچھی ہے ڈلوں صاحب، ورنہ وہ یوں ہر بار بچ نہ سکتا تھا۔ ڈلوں صاحب کچھ حیرت زدہ ہو کر بولے، اس ماجدہ کے بارے میں تو مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ جیلانی کے کارنامے مجھے آہو صاحب نے تفصیل سے بتا دیے تھے، اور یہ آہو کی اپنی ہی غرض ہے کہ وہ آسیہ کے بارے میں اتنا پریشان ہے۔ خیر، لعنت بھیجیں اس ماجدہ پر، اسے تو ہم جلد ہی پکڑ لیں گے۔ اس کا یار تو ہم نے باندھ لیا ہے، وہ فلموں میں کام کرتا ہے، آج ہی وہ ہمارے ہتھے چڑھا ہے، صبح تک وہ سب کچھ بتا دے گا۔ تو پھر یہ بات طے رہی کہ کل دوپہر کو آپ مجھے بتا سکیں گے، بشرطے کہ آپ کو جیلانی کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے وہ آپ مجھے بتا دیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جیلانی سے میرا کیا واسطہ، میں نے تو اس کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ آپ بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ڈلوں صاحب، بہرحال آپ کل مجھے ملیں، میں دیکھوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ آسیہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر اس شرط پر کہ وہ جیلانی کے بارے میں پولیس کو سب کچھ بتا دے۔ اچھا لودھی صاحب، اجازت دیں، اب مجھے کوئی اور دروازہ دیکھنا پڑے گا۔ پولیس یا تو اس لڑکی کو عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دے، یا پھر اسے چھوڑ دے۔ اس کو یوں بلا اجازت کسی جگہ بند رکھ کر پولیس والے اچھا نہیں کر رہے۔ آپ میرے دوست ہیں ڈلوں صاحب، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک پولیس افیسر بھی ہوں، اور میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آپ آسیہ کے پیچھے آ کر اپنی حیثیت بھی مشکوک بنا رہے ہیں۔ آپ کا مطلب میں سمجھ رہا ہوں، میری بات غور سے سنیں۔ اس لڑکی کی ماں میرے پاس آئی تھی، اس کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آہو کے بارے میں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا، اور اب میں اس بدنصیب ماں کی وجہ سے آسیہ کی پیروی کروں گا۔ ہو سکتا ہے میں کل ہائی کورٹ سے رجوع کروں۔ میں پولیس کو اس داندری کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور بھی بڑے راستے کھلے ہیں، وہ جیل سے باغی ضرور ہے، مگر اسے دوبارہ جیل بھیجا جا سکتا ہے، اس کا مقدمہ دوبارہ عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، مگر یوں کسی پولیس افسر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے بے موت مار دے۔ ڈلوں صاحب طیش میں آ گئے تھے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال اپنی مرضی کے مالک
ہیں، جو چاہیں کریں۔ لودھی نے بڑے ہی سرد لہجے میں کہا۔ ان دونوں میں بڑا بغض پیدا ہو چکا تھا۔ اچھا خدا حافظ، یہ ڈھلو صاحب کی آواز تھی جس میں ان کی تل ملاہٹ بہت واضح تھی۔ میں فوراً ہی وہاں سے پیچھے ہٹا، مگر ابھی میں روشنی کے دائرے میں آیا ہی تھا کہ ایک لمبا تڑنگا چاقو چوبند آدمی برآمدے سے نکلا۔ میں اس کی نظر سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا، مگر وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ ڈھلو صاحب اس کے پیچھے تھے۔ کون ہو تم؟ اس آدمی نے مجھے للکارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی بلا خیز رفتار سے میری طرف لپکا۔ وہ گولی سے زیادہ تیز دوڑا۔ اس سے بچنے کے لیے میں کمبل سنبھالتا ہوا گیٹ کی طرف لپکا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے۔ اس حقیقت کا احساس کرتے ہی میں گیٹ سے نکل کر بائیں ہاتھ بھاگ لیا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان ڈھلوں کی کار دوسری سمت میں تھی۔ وہ آدمی سدائے ہوئے شکاری کتے کی طرح فاصلے کو نگلتا ہوا کوئی 300 گز دوڑ کے اندر ہی اندر مجھ تک آ پہنچا۔ سامنے کھلی سڑک تھی اور میرے لیے چھپنے یا اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس عرصے کے دوران میں 2 بنگلے عبور کر گیا تھا۔ ان کے اونچے اونچے گیٹ بند تھے، ورنہ میں ان میں سے کسی کے ایک اندر گھس جاتا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، لودھی نے مجھے للکارتے ہوئے کہا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ نہتا ہے۔ اب وہ مجھ سے صرف چند قدم دور تھا۔ میں چاہتا تو اپنے چوپ شاہ سے اس کی ساری تگ و تاز ختم کر سکتا تھا، مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں خواہ مخواہ اسے کوئی گزاند پہنچاؤں۔ وہ ایسا حوصلہ مند آدمی تھا کہ کسی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر وہ مجھ پر چڑھا چلا آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے اب 2 قدم دور تھا کہ میں نے فیصلہ کن انداز سے اپنے پاؤں روکے اور اپنے کمبل کا پلو جو اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا ایک جھٹکے سے چھڑا کر الٹے ہاتھ کا ایک جھامپڑ دیا تو وہ اپنا بلاخیز جونک میں آگے نکلا اور پہلو کے بل زمین پر گر گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کچھ اتنی تیزی سے اٹھتے ہوئے میری ٹانگ کھینچی کہ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے اوپر جا پڑا۔ اس کے بدن میں بلا کی پھرتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے میری ٹانگ دوہری کر کے میرے گھٹنے کو میری دوسری ران پر میرا پاؤں رکھ دیا۔ میں سمجھا وہ میرا گھٹنا توڑ دے گا۔ میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے اور میری اسٹین گن میری کمر کے نیچے دب گئی تھی۔ وہ میرے گھٹنے پر برابر دباؤ ڈال رہا تھا۔ اچانک سڑک پر کھمبوں کی بتیاں بجھ گئیں، برقی رو معطل ہو گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر میرا پاؤں اور مروڑ دیا۔ میں کچھ اور بے بس ہو گیا تو میں نے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب سے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے اپنا چوپ شاہ نکال لیا۔ اس کی مہلت مجھے اس اندھیرے کی وجہ سے مل گئی تھی جو چند لمحوں تک ارد گرد پھیل گیا تھا کہ بتیاں جل گئیں۔ پیچھے ہٹ جا ذلیل ورنہ تیرے سر میں سوراخ ڈال دوں گا۔ اپنے سامنے تنا ہوا پستول دیکھ کر لودھی بونچکا سا رہ گیا۔ اس کے تو شاید ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس نے فوراً ہی گھٹنا چھوڑ دیا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی ٹانگ سیدھی کی، مگر جب میں پستول اس پر تان کر اٹھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا گھٹنا جواب دے گیا ہے۔ وہ بوجھ ہی نہیں سہار رہا تھا۔ اس اذیت کو میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ پھر بھی میں نے لودھی پر وہ بلاخیز تکلیف ظاہر نہیں ہونے دی۔ بہتر یہ ہے جوان تم واپس چلا جا، یہی بہتر ہے۔ میں تجھ پر وار نہیں کروں گا۔ جا لوٹ جا اور مت سمجھ کہ میں تجھے یا تیرے گھر کو کوئی نقصان پہنچانے آیا تھا۔ میں بس اپنا راستہ اور اپنا مقصد بھول گیا تھا، اس کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ سیدھا میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا، یوں جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو ادھر کیا لینے آیا تھا؟ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ DIG لودھی ہوں۔ تو لاٹ صاحب کا سالہ بھی ہوتا تو بھی میں تجھ کو کچھ نہ کہتا۔ جا چلا جا، میرا مغز الٹ گیا تو اچھا نہ ہوگا۔ تو حوصلہ مند جوان ہے اور مجھے خوشی ہے کہ مجھ پر کوئی کتا نہیں شیر جپٹا تھا۔ جا میرا ویر۔ یہ کہہ کر میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میرے لہجے سے ذرا بھی مروب یا متاثر نہ ہوا تھا۔ میں پیچھے ہٹا تو وہ بھی 2 قدم مجھ سے پرے ہو گیا۔ میں پلٹ کر وہاں سے ہٹنا ہی چاہتا تھا کہ اس جھگڑے کو بڑھانا میں کسی طرح بھی سود مند نہ سمجھتا تھا۔ اس کی جوانی پر مجھے ترس آ رہا تھا، مگر ابھی میں 1 قدم اور پیچھے ہٹا ہی تھا کہ وہ شکرے کی طرح بازو کھول کر ہوا میں اچھلا اور دونوں پاؤں اس نے میرے سینے پر دے مارے۔ اس کی وہ شجاعت، وہ موت سے
آنکھ لڑانے کی ہمت مجھے حیران کر گئی۔ میں لبلبی دبا سکتا تھا مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں لڑکتا ہوا گرا اور چت ہو گیا۔ اب وہ میرے اوپر چڑھا تھا، اس کے ہاتھوں کی گرفت میری گردن پر مضبوط ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں پاؤں اس کے پیٹ میں دنسا کر اسے اپنے سر کے اوپر سے اچھال دیا۔ وہ دائیں ہاتھ گرا تو عین اس وقت وہ ایک کار کی تیز روشنیوں میں نہا سا گیا۔ میری بھی آنکھیں چندیا گئیں اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کار اس کی دونوں ٹانگوں پر سے گزرتی ہوئی آگے نکل گئی اور لودھی کی بھیانک چیخ فضا میں ابھری تو میں گھبرا کر زمین سے اٹھا اور 2 ہاتھ دور پڑا اپنا چپ شا اٹھا کر اس کار کو دیکھنے لگا، مگر میرے اعصاب چٹک کر رہ گئے تھے۔ وہ کار چند گز دور جا کر رک گئی تھی اور وہ کسی اور کی نہیں ڈھلوں صاحب کی کار تھی، جس کے دروازے کو ذرا سا کھول کر برقی مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ انہوں نے میری جان خطرے میں دیکھ کر لودھی کو روند ڈالا تھا۔ میں بھاگ کر کار تک پہنچا تو پچھلا دروازہ ایک دم کھل اٹھا۔ جب میں اس کے اندر گھسا تو ڈھلوں صاحب نے مجھے اپنے پاس کھینچ کر باہوں میں لیا اور برقی نے گاڑی بلا خیز رفتار سے آگے بڑھا دی۔ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ڈھلوں صاحب نے کوئی 400 گز آگے نکل کر پوچھا۔ نہیں، میں تو بچ گیا ہوں، مگر آپ نے یہ کیا کر دیا؟ وہ بہادر آدمی تھا، اسے دفع کریں۔ میں کسی قیمت پر آپ کو اس کے پنجے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ اس نے آپ کو بے بس کر دیا تھا۔ پستول بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے آپ کی کار دیکھ لی ہوگی۔ نہیں، اس کے سامنے کے حصے پر کوئی نمبر ہے اور جب گاڑی اس کی ٹانگوں پر سے گزر گئی تو پھر اسے کچھ بھی نظر نہ آیا ہوگا۔ ڈھلوں صاحب نے بڑے وثوق سے کہا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ڈھلوں صاحب، وہ مجھے زیر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ زیر تو وہ آپ کو کر چکا تھا، آپ بے بس ہو چکے تھے۔ نہیں، خدا مجھے کبھی بے بس نہ کرتا۔ ابھی میرے پاس بہت سے حربے باقی تھے، میں نہاتا ہو کر بھی 10 آدمیوں پر باری ہوتا ہوں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تباہ ہو گیا ہوگا، وہ پھر کبھی اپنی ٹانگوں میں پہلی سی قوت نہ پا سکے گا۔ میرا دل دکھ رہا تھا اور میرا لہجہ اتنا غم انگیز اور اتنا زخمی تھا کہ ڈھلوں صاحب حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ ان سے بات بنائے نہ بنتی تھی۔ میں آپ کو نہیں سمجھ سکا ہوں ہاشم صاحب، وہ آپ کو پکڑ لیتا تو سیدھا پھانسی کے تختے پر لے جاتا، وہ آپ کو بالآخر پہچان لیتا۔ مجھے معلوم ہے میں اس پر گولی بھی چلا سکتا تھا، مگر میں ایسے بہادر آدمی کو یوں 8 آنے کی گولی سے مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ کمینگی ہوتی۔ اب تو جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ آپ کی جان بچانے کے لیے مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی نے آپ کی کار کو اس پر سے گزرتے دیکھ لیا ہو۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بیوی بچوں میں سے کوئی آدمی باہر نہیں نکلا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، خدا کرے وہ اپاہج نہ ہو جائے، اس کی ٹانگیں سلامت رہ جائیں، میں نے بڑے ہی کرب امید لہجے میں کہا۔ ڈھلوں صاحب خاموش ہو گئے، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ ہم مال روڈ پر چڑھے تو وہ بولے، اب آپ کہاں جائیں گے؟ میں بڑے صاحب سے مل لیتا ہوں، آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں کل صبح پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ کہاں ٹھہریں گے آپ؟ میرا ایک دوست رہتا ہے ادھر بیڈن روڈ پر، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کل صبح 10 بجے ادھر شیزان ہوٹل میں بیٹھ کر میرے فون کا انتظار کریں۔ انہیں اپنا نام ہاشم خان بتا دیں، میں آپ سے وہیں بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں جا بیٹھوں گا۔ اور دیکھیں اپنا حلیہ بھی بدل لیں، آپ کا لباس بہت میلا ہو رہا ہے۔ ہاں، میں اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ان سے مصافحہ کیا اور پھر گاڑی سے اتر گیا۔ ڈھلوں صاحب کے چہرے پر گھٹا ٹوپ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جب ان کی گاڑی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر گنگا رام ہسپتال جا پہنچا۔ آپ بھی اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھا۔ اوئے، تو کدھر نکل گیا تھا میرے یار؟ میں تو
ادھر لیٹ لیٹ کر تنگ آ گیا ہوں۔ میں بتا کر تو گیا تھا کہ تجھے ڈھلوں صاحب سے مل کر آ رہا ہوں۔ میں نے اس کے قریب بستر کے اوپر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا، تیرا مانجا کچھ بہت ہی ڈھیلا ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں وہ تیرے ڈھلوں صاحب؟ وہ اپنی زخمی ٹانگ سنبھال کر اٹھ بیٹھا، بستر کے ساتھ لگی گھنٹی بجا کر بولا، میں تیرے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ ہاں منگوا لے، بہت بھوک لگی ہے مجھے، پر یار ان کپڑوں کا کیا کروں؟ دیکھ تو کتنا میلا ہو رہا ہوں میں۔ فکر نہ کر یار، میں نے تیرے لیے قمیض شلوار کے 2 جوڑے اور ایک جرسی منگوا لی تھی، الماری میں دیکھ، یہ کمبل تو اتار دے، اب سردی تو اب ختم ہو رہی ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے یہ کمبل یار جی، گرمیوں میں تو بڑی مصیبت ہوگی، میں اس بانکی کو کہاں چھپا سکوں گا؟ بس وہ پستول ہی بہت کافی ہے، سٹین گن ساتھ لے کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بتا کہ وہ ڈھلوں صاحب کہتا کیا ہے؟ کوئی کام بھی کیا اس نے؟ وہ میرے ساتھ ہی آیا ہے عابد بھائی، یہ دن میرے لیے بہت ہی منحوس چڑھا ہے، کئی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اب بھی اور زیادہ سنبھل کر بیٹھ گیا، بولا کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہیں مقابلہ ہو گیا تھا تیرا؟ اس نے سگریٹ میری طرف بڑھایا، آبی کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر میں نے سلگایا تو وارڈ کا ملازم اندر آ گیا، اوے جا ذرا 2 پیالے کافی کے لے کر آ، اور پھر کوئی آدھا گھنٹے بعد کھانا بھی لے آنا۔ وہ ملازم کھلکھلا کر ہنس دیا، بولا چودھری صاحب کافی ذرا عمدہ لانا، ایک دم A1، جا اپنی شکل غائب کر اپنی، اور یہ دروازہ بند کر جا، ابھی اس سے بہت زیادہ بے تکلف ہو رہا تھا۔ وہ ملازم باہر نکلا تو میں نے اس روز کے سارے واقعات آبی کو سنا دیے، وہ سناٹے میں آ گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔